بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے. میں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان بن سلیم آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج کے اس سوال و جواب کے خوبصورت سیشن میں، اور امید کرتا ہوں جو یہاں پہ سوالات ہوں گے، جو بھی ڈسکشن ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ نے سوالات کرے تھے ہمارے جی میل پہ قرآن سننا podcast@gmail.com پہ، وہ میرے پاس آ چکے ہیں، اور میں نے اس میں سے کچھ چنندہ سوالات سلیکٹ کرے، اور میں اپنے ساتھی، اپنے عزیز دوست محمد شہباز بن عبدالرحیم سے یہ سوالات کروں گا. تو شہباز بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ قرآن سننا پوڈکاسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمد للہ علی کل حال. بہت سب کچھ بہتر ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ بسم اللہ کریں اور جو سوالات ہیں وہ پوچھیں. جی شہباز بھائی، لوگوں نے بہت سارے سوالات کرے، لیکن ان میں سے میں نے جو سلیکٹ کرے، کیونکہ مجھے امید ہے ان سوالات پہ جب ہم ڈسکشن کریں گے اس سے خیر کا کام پھیلے گا. کیونکہ یہ جو آپ کا جو پروگرام ہے، اس کا جو مقصد ہے خیر پھیلانا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل سوال ہے. بہت زیادہ ایک صحابی کو اس پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے. سوال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ کیونکہ بہت سارے حضرات ہیں، ایک میں کہوں گا ایک پورا فرقہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشیع کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، تنقید کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو عمر نے قتل کیا، نعوذ باللہ. اور بہت روایت بھی وہ اپنی کتابوں سے پیش کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو جو گھر کا دروازہ تھا، حضرت عمر نے وہ ان پہ گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ضائع ہو گیا اور وہ شہید ہو گئی. تو یہ کہاں تک درست بات ہے؟ کیونکہ حضرت عمر کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت فیمس کیریکٹر ہے. انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ انہوں نے حکومت کری، اور ان کا عدل اور انصاف آج تک فیمس ہے. تو ایک صحابی رسول جو اتنا فیمس ہے، اس کے کیریکٹر کی گواہی دوسرے صحابی دیتے ہیں، تو وہ ایسا عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ روشنی فرمائیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ جتنی بھی روایتیں شیعہ کتب کے اندر ملتی ہیں اس تعلق سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے اوپر ظلم کیا، جی تو وہ سب سے پہلی بات کہ اس کے اندر جو روایت جو پیش کر رہا ہے، جو اس میں راوی ہے، اچھا، وہ بالکل من گڑنت، جتنے بھی شیعہ کے بڑے اسکالرس ہیں، آیت اللہ ہیں، وہ اس کو من گڑنت بتا چکے ہیں پچھلے 1000 سالوں سے. مطلب کہ شیعہ اسکالرس بھی اس کو جھوٹا قرار اس دیتے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. اچھا. شیعہ کے اندر ہی ایک فرقہ ہے غالی شیعہ، اچھا، وہ اس طریقے کا شغل میلہ بات لے کر کے چلتے ہیں. شغل میلے بات چل رہی ہے، حضرت علی بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، اور جو ہے نبی کی بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، حضرت عمر ظلم کر رہے ہیں. جی یہ تو لاجیکلی ثابت نہیں ہے. بالکل حقیقت ہے. آپ بخاری مسلم کی روشنی سے دیکھیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کو دیا ہے. اچھا، تو میں شیعوں سے سوال کرتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ ہوش کے ناخن لو. کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے قاتل کو اپنی بیٹی کا نکاح دے سکتا ہے؟ بے شک نہیں دے سکتے. اور نکاح تو ایسی چیز ہے وہ جبرن ہو بھی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے زبردستی کر لیا تھا. دوسرا، اگر کوئی اس طریقے کی تھنکنگ رکھتا ہے تو وہ تو رسول اللہ کے اوپر جو ہے طعن کس رہا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے پیچھے ایسی ٹریننگ دے کے گئے تھے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو ایسا بنا کے گئے تھے. جی کیونکہ حضرت علی تو اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، جی. اور یہ کیسا مومن ہے جو خاموش بیٹھا ہے، اس کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ میں کراس کوشچن ان سے کرتا ہوں، بھائی کس شغل میرا گیم میں آپ لوگ پڑ گئے ہو؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے بالکل. جی دوسرا، اتنے ٹائم سے ایسی کوئی روایتیں جو موجود تھیں اس کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کرتا تھا. غالی شیعہ لیٹسٹ میں ان کا کیا فینومینا ہے کہ کوئی ایسی بات لے کے آؤ جو کہیں موجود نہ ہو اور فیمس ہو جاؤ. حسن اللہ یاری نام کا ایک شخص میرے خیال سے بیٹھتا ہے،
وہ بھی اس طریقے کی باتیں لا کر کے پیش کرتا ہے. بھائی کتابوں میں تم لا کر کے پیش کرو، کتابوں میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر میں پیش کرنے لگوں تو آپ میرے خیال سے کہیں منہ دکھانے قابل بھی نہیں بچو گے متا کے تعلق سے. جی آپ متا کے قائل ہو تو آپ کی بہن کا آپ متا کرانا چاہو گے؟ نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ متا جو ہے جائز تھا، حضرت عمر نے کیوں نہ جائز کر دیا. جی لہٰذا حضرت عمر ایک ایسی شخصیت ہیں جو ایسا مطلب ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کیا. ہوں، امام حقیقت ابو بات. داؤد، امام بخاری، امام مسلم کیا یہ چیز چھپاتے تھے حدیث سے؟ نہیں بالکل کیا یہ نبی کی بیٹی شہید ہوئی تھی اس بات کو بھی چھپا رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ لاجیکلی ہی ثابت نہیں ہے. لوگ اس پر اگر کوئی حضرت عمر کے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو وہ اپنا جو ہے اپنی ریسرچ کو بڑھائے، قرآن اور حدیث میں تھوڑا سا حدیث کے مطالعہ کرے، ہسٹری کا مطالعہ کرے، اسلامی تاریخ بڑی لمبی ہے اس کا مطالعہ کرے. جی بے شک. جی شہباز بھائی، آپ نے بہت بہتر طریقے سے اس کا جواب دیا، اور امید کرتا ہوں جن بھی حضرات کے دماغ میں یہ گند بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ کے قاتل نعوذ باللہ حضرت عمر ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو اپنے ایمان پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان کے اندر ایمان بچا ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ حضرت عمر پہ تان و تشی کرتے رہیے. جہاں پہ حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت اور سلام اور درود کے علاوہ کچھ پہنچتا نہیں ہے. آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. تو شہباز بھائی، دوسرا سوال ہے، کیا پچھلی کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح سے اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں یہ تعلیمات دی کہ قرآن مجید کے ایک حروف کو پڑھنے پہ 10 نیکی ملتی ہیں، تو کیا اگر کوئی شخص بائبل آج کے دور میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو کیا اس کو وہ ثواب ملے گا، وہ نیکیاں ملیں گی؟ اس بارے میں ذرا روشنی فرماتے. یہ اصل میں اگر کوئی شخص بائبل یا کوئی تورات پڑھنا چاہتا ہے پچھلی کتاب، تو وہ پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد ہی ان پر جا سکتا ہے، ان کو پڑھ سکتا ہے. قرآن پڑھے بنا، جیسے کہ ہمارا مسلمان ہے جس کو عربی پڑھنی آتی ہے لیکن اس میں کبھی ترجمہ نہیں پڑھا ہے اور وہ بائبل پڑھنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو بات ہضم نہیں ہوتی ہے. اس کو پہلے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ وہ قرآن پڑھے گا، قرآن بعد کی کتاب ہے اور یہ سب پچھلی کتاب ہے، تو اس کو پچھلے کانٹیکسٹ جو ہے سمجھ میں آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا ہے کہ ایک حروف پر 10 جو ہے ثواب ملیں گے، یہ صرف کتاب اللہ کے لیے ہے، پچھلی کتابوں کے لیے نہیں ہے. پچھلی کتابیں اللہ کے رسول نے اسی زمانے میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تبدیل ہو چکی. جی اب تبدیل ہوئی ہوئی کتاب آپ اگر پڑھو گے تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو اس کی آیتیں یا اس کی جو لائنز ہیں وہ جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، جو اللہ کے رسول کی حدیث سے ٹکراتی ہیں، تو وہ آپ نہیں لے سکتے. اچھا شہباز بھائی، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں اس پر امت مسلمہ ایمان رکھتی ہے کہ بائبل، انجیل، تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتابیں نازل کری تو لوگوں میں اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا؟ وقت کے ساتھ دیکھیے، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان اور ہمارے جو فرقے ہیں یہ بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اصل میں، کیونکہ قرآن ابھی موجود ہے جی اور قرآن آخری کتاب ہے، قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کے پہلے صفحے پر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ النمل میں آتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے. پھر بھی آپ دیکھیں جتنے بھی فرقے ہیں وہ بزرگ سے مانگتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی سے مانگتے ہیں، علی سے مانگتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی سے مانگ رہے ہیں. بتاؤ، فرشتوں سے تک مانگ نہیں سکتے. قرآن تو کہہ رہا ہے فرشتہ بھی تمہاری پکار نہیں سنتا ہے، لیکن پھر بھی فرقے کھڑے ہو گئے. تو یہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوتے ہوئے بھی. اسی طریقے سے جو پچھلی کتابیں تھیں وہ ٹھیک تھیں، لیکن جو لوگوں کا بلیف تھا، ان کا ماننا تھا، دھیرے دھیرے یہود نے انٹرسٹ کو جائز کیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے کاروبار رکے ہوئے ہیں، ہمیں تو انٹرسٹ چاہیے، ہمیں تو سود چاہیے، ہم نے جو رقم دی ہے ₹1,00,000 ہمیں ہر مہینے اس پہ ₹10,000 چاہیے. تو ایسے کر کے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کتابوں کو تبدیل کیا اور آج وہ کتابیں بالکل ختم ہو چکی ہیں. جو بچی ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، پڑھ سکتے ہیں لیکن ان سے عقیدہ اگر قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے تو وہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا شہباز بھائی، ایک سوال بہت ہی انٹرسٹنگ پوچھا ہے کہ امت مسلمہ کا جو آج کے حالات ہیں، جو امت مسلمہ آج اتنی ذلیل و خوار ہے، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ پچھلی جو 1400 سال کی ہم زندگی اٹھائیں اس میں مسلمان ٹاپ تھے، ٹاپ آف دی ورلڈ تھے مسلمان. بٹ لیکن ہم اگر آج دیکھیں تو آج مسلمان ہر کہیں پٹ رہا ہے، پریشان حال ہے، کاروباری اعتبار سے لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، کوئی اسے کچھ نہیں سمجھتا. تو ایسا کیوں ہے؟ امت مسلمہ کا حال ایسا کیوں بن گیا؟ بتائیں ذرا اس بارے میں.
حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے جو ہے سب سے بڑی غلطی یہ کری ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ مسلمان ایک وقت تک سر بلند تھا، جیسے کہ قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم سر بلند رہو گے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اس قرآن کے ذریعے عروج دے گا اور قرآن کے ذریعے زوال دے گا۔ تو جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا تھا، جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا، اس پر عمل کیا تھا، تب تک مسلمان جو ہے اس دنیا پر حکمران تھا۔ جو انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا، ان کی فجر گئی، ان کی نیند 12-1 بجے کی ہو گئی، ان کی عشاء گئی، عشاء یاشیوں میں چلی گئی، عصر محفلوں میں چلی گئی، ہم نے نمازیں چھوڑ دی۔ ہمارے پاس کیا مل گیا ہے؟ ہمارے پاس ابھی سب سے بڑا کرنٹ ایشو ہے نا، وہ بریلویت ہے۔ بریلویت نے جتنا بڑا نقصان عالم اسلام کا کیا ہے، صوفی ازم میں سے ہی بریلوی نکل کے آئے نا۔ جو احمد رضا بریلوی صاحب تھے، ان کا جو موقف تھا وہ صوفی ازم میں تھا، ٹھیک ہے، مزارات کو بنانا، بزرگوں کے پاس جانا، اور جو ہے وہ دوسرے فرقے کو یا دوسرے لوگوں کو کافر کہنا جو ان کے پیٹرن پر نہیں چلتے، جو انہی کی بات کو نہیں مانتے، صرف ان دوسروں کو کافر کہہ دینا۔ اور دیکھیے آپ کتنا میں کہتا ہوں اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ مسجدوں میں سے مار کے بھگا دیتے تھے۔ اگر کسی شخص نے اونچی آمین کہہ دی ہے، کسی شخص نے رفع دین کر دیا، اسے مار کے بھگا دیتے تھے۔ کوئی بھی شخص دکھ جاتا تھا، اگر تو دیوبندی ہے تو اسے بھگا دو، اگر یہ اہل حدیث ہے، اگر یہ سلفی ہے، اگر یہ شیعہ ہے، تو مارتے تھے، مسجد دھوتے تھے۔ اب ایسے عقیدے والے لوگ اگر پیدا ہو گئے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ عالم اسلام کو۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ میں نے غیروں کو اپنایا، میں نے غیروں کو کہا کہ تم مسجد میں آؤ، میں نے غیر مسلم کو کہا کہ مسجد میں آؤ، ان کو سکھایا، مسجد میں بٹھا کر سکھایا۔ کوئی کیسی حالت میں ہوتا ہے، کوئی ناپاک ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے سینے سے لگایا لوگوں کو۔ طائف میں پتھر پڑے، آقا علیہ السلام نے کہا کہ معاف کر دو، ان کی اولادیں لے آئیں گی ایمان۔ لیکن بریلویت کیا سکھاتی ہے کہ ان کو مارو، ان کو بگاؤ۔ جو تبلیغی جماعت میں کہتا ہوں اپنا سب کچھ لگا کے، مال لگا کے، اپنا مال اپنی جان لگا کر جماعت میں نکلتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنا، ان کو گستاخ کہنا۔ بتاؤ، رسول اللہ کی محبت میں تو وہ نکل رہے ہیں، تم انہیں گستاخ کہہ رہے ہو۔ اب یہ قوم کیسے زوال پائے گی نا، یہ عروج کیسے پا سکتی ہے اس قوم؟ تو سب سے بڑی جو ہمارے لیے شرمندگی ہے وہ بریلویت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شہباز بھائی آخری سوال رہ گیا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے جو عام لوگ ہیں، جو واٹس ایپ یونیورسٹی سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، علماء میں کمپیریزن کرتے ہیں تقوی کے اعتبار سے، اور تقوی کا جو ان کے نزدیک جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، اس نے گاڑی لے لی، اچھا گھر لے لیا، اور وہ فلائٹس میں سفر کرتا ہے، تو وہ دنیا دار آدمی ہے۔ لیکن وہی دوسرا عالم ہے، وہ غریب ہے، غربا ہے، اس پہ صرف ایک بائک ہے، تو وہ آخرت کی محنت کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر کیوں گھس گئی کہ ہم عالموں میں ایسا کمپیریزن کرنے لگے کہ ہم نے دولت کو تقوی کا معیار بنا دیا، کہ جو دنیاوی جو چیزیں استعمال کر رہا ہے اس میں تقوی نہیں ہے، اس عالم میں تقوی نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، اگر مذاق کے طور پہ میں کہوں۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ چیز ہمارے اندر کیسے داخل ہوئی؟ ہم اس شیطانی وسوسے میں کیسے پھنس گئے؟ اس شیطانی وسوسے میں ایسے پھنسے کیونکہ ہم سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ہم انگلش پڑھتے ہیں، ہم میتھس پڑھتے ہیں، ہم میتھمیٹک پڑھتے ہیں، ہم سائنس پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اسلام کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا۔ یہ ہماری اتنی بڑی پرابلم ہے کہ ہم اگر اسلام کو ایز اے سبجیکٹ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم یہ پتہ چلے گا کہ مال و دولت کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب چھوٹ دی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہ مجھے روزی عطا فرما، رزق عطا فرما، مجھے دولت عطا فرما، میری روح کا تعلق جسم سے جڑا رہے، میرے ساتھ بہتری ہو، رزق میں فراوانی پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا جائز کام ہے اس جائز کام کو کر کے ہم جتنا چاہے آپ دولت کما سکتے ہو، اور اس دولت سے سب سے بہترین طریقہ اگر اللہ تعالیٰ کو پانے کا ہے نا تو وہ دولت کو خرچ کرنا ہے۔ تو دولت کو خرچ کرنے کے لیے دولت کو کمانا بھی ضروری ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو دولت کمانا یہ اسلام کا ایک اہم معیار ہے۔ خود کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے آپ کو دولت کمانی پڑے گی۔ اچھا مجھے بتائیے، اتنے سال سے دیکھیے اسرائیل نے کیا بنایا؟ اسرائیل نے بنایا میک ڈونلڈ، اسرائیل نے بنایا بیلنسیاگا، اسرائیل نے بنایا بینکنگ سسٹم، اسرائیل نے بنایا KFC، ٹھیک ہے، برگر کنگز، اتنے برانڈز بنا دیے ہیں، بینکنگ بنا دی، آن لائن بینکنگ بنا دی، سب کا بینیفٹ کس کو جا رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ تم مسلم ہو، تم نے کیا بنایا؟
کچھ بھی نہیں اور کرتا. اگر بنایا بھی تھا تم نے تو اس کو اس لیول پر کیوں نہیں لے کر گئے؟ تم نے شو رومس، تم نے جو گاڑیاں، تم نے دنیا کی مطلب پلینس بھی اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کی انڈسٹری کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں اسرائیل نکل کر آتا ہے، یہود نکل کر آتا ہے. تو ہمیں بھی بنانا چاہیے تھا، تو آج ہم بھی کسی اچھے لیول پر ہوتے. عرب کے پاس تیل تھا، وہی عیش ہو گئے پیسے کے آتے ہی. جب تک پیسہ نہیں تھا ان میں تقویٰ تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ علماء کے اندر بالکل بھی ان کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی علماء کے پاس اگر گاڑی ہے تو وہ سواری اچھی ہے، تو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ تمہاری سواری اچھی ہونی چاہیے. اور آج کے دور میں تعلیم جو سواری ہے وہ ہم کار کو کہیں گے، بائکس کو کہیں گے. اگر کوئی شخص بائکس میں سفر کرتا ہے تو اس کی نیٹ ورتھ ہے اتنی، جائز کماتا ہے، تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی سے بھی عالم ہو. اگر مولانا طارق جمیل کو فارچونر میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہو تو ان کے وہ دن بھی یاد کرو جب وہ 5-5 روپے کی بسوں میں دھکے کھاتے تھے، حالانکہ وہ پیچھے سے پیسے والے آدمی ہیں. لیکن جسٹ بیکاز آف کہ ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر مولوی بننا ہے تو میرے سے تعلق ختم کر دے، تو انہوں نے بہت غریبی کا وقت بھی دیکھا ہے. جی جی شہباز بھائی، تمام سوالات الحمدللہ پورے ہو چکے ہیں. اور جناب مونس صاحب ہیں، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں آؤں گا اور ایک سوال ہے وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. بے شک کریں بھائی، بے شک کریں. تو مونس صاحب آ جائیں. آ رہے ہیں